अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयतल कुर्सी कुरान पाक की तमाम आयात से अजीम है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है जो कि सही अहदीस से ऑथेंटिक अहदीस से साबित है। हदीस पाक में है कि जो कोई रात को आयतल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो सारी रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर देंगे जो सारी रात उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ होगा। इसके अलावा हदीस पाक है जो कोई हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो मरने के बाद सीधा जन्नत में जाएगा। ये आयतल कुर्सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात जलाल, इसकी अलूशान और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत व अजमत पर मबनी नहायत जामी आयत है। इस आयत में 9 सेंटेंस है, यानी कि 9 जुमले हैं। तो सबसे पहला जुमला नंबर 1, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। नंबर 2, ला तअखुज़ुहु सिनतुम वला नौम। नंबर 3, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। नंबर 4, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। नंबर 5, यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम। नंबर 6, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। नंबर 7, वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द। इससे आगे नंबर 8 है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। नंबर 9, वहुवल अलियुल अज़ीम। तो आपने कभी गौर किया कि इसके जो शुरू वाले 4 सेंटेंसेस हैं, यानी 4 जुमले हैं, और जो आखिर वाले 4 जुमले हैं, ये इनको आप नंबर 1 सेंटेंस से नंबर 9 सेंटेंस के साथ मिला के देखें। नंबर 2 को नंबर 8 से मिला के देखें, फिर नंबर 3 को नंबर 7 से मिला के देखें, नंबर 4 को नंबर 6 से मिला के देखें, और जो मिडिल में एक नंबर है नंबर 5, यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम। वो जानता है जो उनके सामने और जो उनके पीछे है। सामने से मुराद हाजिर चीजें और पीछे से मुराद गायब चीजें हैं। इसमें माजी, हाल और इस्तकबाल सब का इल्म आ गया। उसके सिवा किसी हस्ती में ये सिफत मौजूद नहीं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे और पूरी कायनात के तमाम गुज़िश्ता, मौजूदा और आइंदा हालात से वाकिफ है तो इबादत भी उसी का हक है। दरमियान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, सबको आगाह कर दिया कि जो उनके सामने है, उनके पीछे है, सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हाल मालूम है। इंसान, जिन्नात, चौपाए, कीड़े मकोड़े, हर एक चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहाता में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। तो आइए अब मिलाते हैं हम फर्स्ट सेंटेंस को 9 के साथ कि ये क्या है। ये बहुत ही प्यारे अजीमुल शान सेंटेंसेस हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कि अल्लाह वो है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, हर चीज को कायम रखने वाला है। यहाँ 2 सिफातें बता दी, अल हय्युल कय्यूम, हय्यु कय्यूम, ठीक है, जिंदा है, हर चीज को कायम रखने वाला है। अल हई यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना उसकी कोई इब्तिदा है और ना कोई इंतहा। सबसे पहले फरमाया अल्लाह एक है, फिर अपनी 2 तारीफें बता दी। अब जो जुमला 9 है वहुवल अलीयुल अजीम, यहाँ भी 2 सिफात हैं। अलीयुल अजीम, अली बुलंद, अजीम बहुत अजमत वाला। बुलंदी और अजमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात हैं। मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बुलंदी और अजमत के मुकाबले में कुछ हैसियत ही नहीं रखती, इसलिए इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की साथ है। अल-कय्यूम यानी वो किसी सहारे के बगैर खुद कायम है और दूसरों को कायम रखने वाला, थामने वाला है। अल-कय्यूम का यही मफहूम है कि उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन पूरी मखलूक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सहारे की जरूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की जरूरत है। इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के थामे बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। खुद उसके दिल की धड़कन, सांस की आमदोरफ्त, पेशाब पखाने का निजाम, खून की गर्दिश, नींद और बेदारी, हत्ता की जिंदगी और मौत, कुछ भी उसके हाथ में नहीं। दूसरों को वो क्या थामेगा।
اب سینٹینس نمبر 1 کے بعد نمبر 9 کی طرف آتے ہیں جو کہ آخری سینٹینس ہے. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یعنی علی بلندی والا، عظیم بہت بڑی عظمت والا. مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ ہی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. اب سینٹینس نمبر 2 کی طرف دیکھیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سینٹینس نمبر 8. ولا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے. پھر سینٹینس نمبر 3 دیکھیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذرہ برابر اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی. وہ نظام کائنات کیسے چل سکتا ہے؟ اونگ یا نیند ایک قسم کی غفلت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے، وہ ہر وقت نگران ہے، کسی وقت غافل نہیں ہوتا. سینٹینس نمبر 2 سے ریلیٹڈ سینٹینس نمبر 8 ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین اور ان دونوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات و موجودات کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ بے نیاز ہے. پھر سینٹینس نمبر 3. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء کا وہ واحد مالک ہے. وہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے. مالک مطلب ہوتا ہے آنر، لیکن ملک مطلب ہے کنگ، یعنی کہ ہر ایک کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. ہر چیز، دنیا جہان کی ہر چیز، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اس لیے جو کوئی رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ کے کنٹرول میں اس کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. یعنی شیطان کا کام ہے نقصان پہنچانا، رات کو بیماریاں وغیرہ آتی ہیں، لیکن جو کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا نہ تو اس کے قریب کوئی سیریس بیماری آئے گی اور نہ ہی اس کے قریب شیطان کی شیطانی آئے گی. جملہ نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے جملہ نمبر 7. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ملکیت کے بارے میں بتایا، اب یہاں کرسی کا ذکر ہے. کرسی کا معنی سب لوگوں کے ہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جائے. سلف صالحین کے نزدیک اس کا معنی کرسی ہی ہے. ان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے. ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہوگی، کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. البتہ قرآن پاک میں جو آیا ہے اس کے مطابق اللہ عز و جل کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے. اور آیت میں یہ جملہ توحید کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اس کے ایک معبود ہونے کی دلیل ہے. بہت بڑی، بہت وسیع کرسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، آسمان و زمین سے بڑی، ہر چیز سے بہت وسیع کرسی. آگے سینٹینس نمبر 4 میں ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. یعنی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ججمنٹ والے دن، حشر والے دن گنہگاروں کی سفارش کریں گے تو اللہ کی پہلے اجازت ہوگی. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود میں سجدہ کریں گے اور بہت لمبا سجدہ ہوگا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں گے حساب کتاب کی. یعنی حساب کتاب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی سفارش کریں گے. تو کوئی بھی سفارش ہو اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی. 4 سے ریلیٹڈ نمبر 8 جملہ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.
یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ ماضی و مستقبل کی تمام باتوں سے واقف ہے. اس کے علم کے گھیرے میں تمام کائنات گھری ہوئی ہے، خواہ گزر چکی ہو یا موجود ہو یا مستقبل میں آنے والی ہو. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا اور نہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے. یعنی کوئی اللہ کے ذرا سے علم سے بھی واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اسے علم عطا نہ فرما دے. اب جملہ نمبر 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے. سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں. اس میں ماضی، حال اور استقبال سب کا علم آ گیا. اس کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں کہ رات ہو دن ہو کوئی بھی لمحہ ہو، کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، وہ سب جانتا ہے. اللہ کوئی چوری، ہیرا پھیری، گناہ کتنا بھی کوئی چھپ کر کیوں نہ کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخفی نہیں. اللہ اکبر. ضرور یہ آیت الکرسی آپ اپنی فرض نماز کے بعد پڑھا کریں اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کریں اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ پڑھتے وقت آپ لذت محسوس کریں. اور تفسیر جاننا بھی بے حد ضروری ہے تاکہ اور زیادہ پڑھنے میں انسان کو لذت محسوس ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.